بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ آج کے اس لیکچر میں جو کہ پرنسپلز آف مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 7 پہ مشتمل ہے، چیپٹر کا نام ہے کنسٹرینٹس آن مینیجرز۔ اس چیپٹر کے اندر ہم 4 ٹاپکس ڈسکس کریں گے، 4 مین ٹاپکس ہیں، پھر مزید ان کے اندر کچھ ٹاپکس ہوں گے جو سب ٹاپکس ہیں، لیکن جو 4 مین ٹاپکس ہیں اس میں ہم نے جو پہلا ٹاپک کرنا ہے وہ ہے جی دا مینیجر اومنی پوٹنٹ اور سمبولک، ایک یہ چیپٹر ہے، ٹاپک ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اور سبجیکٹس میں بھی پڑھا ہوا ہوگا۔ تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی آرگنائزیشنل کلچر، کہ آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت بات اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن اس چیپٹر کے کانٹیکسٹ میں ہم نے کلچر کو کس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے یہ اس میں بات کریں گے۔ اور چوتھا ٹاپک ہے کرنٹ ایشوز ان آرگنائزیشنل کلچر۔ تو 4 ٹاپکس ہیں ہمارے۔ ہم بڑھتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے دی مینیجر اومنی پوٹنٹ اور سمبولک۔ اومنی پوٹنٹ یعنی ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ مینیجرز جو ہیں وہ اومنی پوٹنٹ ہیں یا سمبولک ہیں۔ یہ 2 طرح کے مینیجرز کے حوالے سے ویوز ہیں۔ مینیجرز آرگنائزیشن میں جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے یا جو ان کی اتھارٹی ہے یا جو ان کا کنٹرول آرگنائزیشن میں ہے وہ ہے یا نہیں، زیادہ ہے یا کم ہے، اس کے حوالے سے 2 ویوز ہیں۔ اومنی پوٹنٹ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پرسن جو کہ ان لمیٹڈ پاورز رکھتا ہو اسے ہم اومنی پوٹنٹ کا نام دیتے ہیں۔ سمبولک کا مطلب ہوتا ہے علامتی، کہ ان ریالٹی وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن علامتی طور پہ جو کنٹرول ہے مینیجرز کا آرگنائزیشن کے اوپر وہ ایک سمبولک علامتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مینیجر ہر چیز پہ جو ہیں وہ کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس چیپٹر میں ہم اس ٹاپک میں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب اس میں دیکھیں جی، اس ٹاپک کے اندر جو پہلی جو بات ہم نے لکھی ہے، ہاؤ مچ ڈفرینس ڈز اے مینیجر میک ان ہاؤ این آرگنائزیشن پرفارمس، کہ آرگنائزیشن کیسے کی کارکردگی کیا ہے، اس میں مینیجرز کیا ڈفرینس پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو 2 ویوز ہیں، اومنی پوٹنٹ ویو یہ کہتا ہے دا ویو دیٹ مینیجرز آر ڈائریکٹلی رسپانسبل فار این آرگنائزیشن سکسیس اور فیلئر، یعنی یہ ویو یہ کہتا ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں آرگنائزیشن کی کامیابی یا ناکامی، یعنی اگر آرگنائزیشن کامیاب ہوتی ہے تو وہ پیورلی مینیجرز کی ایفرٹس اور کوشش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ بھی مینیجرز کی ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مینیجرز ہیں ان کے ایکشنز اہمیت رکھتے ہیں، مینیجرز کی جو ڈیسیجنز ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ واقعی آرگنائزیشنز کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں یا ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ پروفٹیبلٹی ہے، لاسز ہیں، یہ مینیجرز کی ہی بدولت ہیں۔ اس کا مطلب ہے اومنی پوٹنٹ ویو یہ کہتا ہے کہ مینیجرز واقعی اختیار رکھتے ہیں، وہ آرگنائزیشن کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں اور ناکام بھی کر سکتے ہیں۔ سمبولک ویو یہ کہتا ہے جی دا ویو دیٹ مچ آف این آرگنائزیشن سکسیس اور فیلئر از ڈیو ٹو دا ایکسٹرنل فورسز آؤٹ سائڈ مینیجرز کنٹرول، کہ اگر مینیجرز جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں تو وہ مینیجرز کی وجہ سے نہیں، یعنی اگر کامیابی ہے وہ بھی مینیجرز کی وجہ سے نہیں ہے اور ناکامی جو ہے وہ بھی مینیجرز کی وجہ سے نہیں ہے۔ کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں، آؤٹ سائڈ فورسز ہیں جو کہ مینیجرز کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، تو وہی جو آؤٹ سائڈ فورسز ہیں وہی مینیجرز کو کامیاب بھی کرواتی ہیں اور ناکام بھی کرواتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی انوائرمنٹ کے اندر، سراؤنڈنگز کے اندر، پوری دنیا کے اندر بعض کا ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ کسی آرگنائزیشن کو کامیاب کروا دیتی ہیں، کسی آرگنائزیشن کو ناکام کروا دیتی ہیں۔ اب یہ ویو یہ کہتا ہے، سمبولک ویو جو ہے۔ اب ان دونوں ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں جی ان ریالٹی مینیجرز آر نائدر آل پاورفل نور ہیلپ لیس۔ جس طرح پہلا ویو کہتا ہے کہ پاورفل ہیں، دوسرا ویو کہتا ہے کہ ہیلپ لیس ہیں۔ ریالٹی کے اندر مینیجرز نہ تو مکمل طور پہ ہر قسم کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکے، نہ ہی وہ اتنے بے یار و مددگار ہیں کہ کسی چیز کو وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، جیسے کہ سمبولک ویو کہتا ہے۔ بٹ دیئر ڈیسیجنز آر کنسٹرینڈ، لیکن جو ان کے فیصلے ہیں نہ تو وہ پاورفل ہیں نہ وہ ہیلپ لیس ہیں، ان کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کنسٹرینڈ ہیں، یعنی ان کے اوپر بہت ساری رکاوٹوں کا مینیجرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ اگر اپنا اختیار رکھتے ہیں اور وہ اتھارٹی یا پاور رکھتے ہیں تو اس کی بھی ایک حد ہے،
اگر فورسز جو ہیں وہ ایکسٹرنل فورسز اگر آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتی ہیں تو مینیجرز اس کو بھی کنٹرول کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل ہی وہ بے یار و مددگار ہیں۔ اب یہ جو کنسٹرینٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ دو طرح کی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، ایک ایکسٹرنل کنسٹرینٹس ہیں اور دوسری انٹرنل کنسٹرینٹس ہیں۔ جو پہلی جو اسٹیٹمنٹ میں ہم نے لکھا ہے کہ ایکسٹرنل کنسٹرینٹس کم فرام آرگنائزیشنز انوائرمنٹ، یعنی جو اس کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل کنسٹرینٹس قریب پیدا کرتی ہے، یعنی جو کہ مینیجرز کے ڈیسیجنز جو ہیں کنسٹرینڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ اس کو ہم ایکسٹرنل کنسٹرینٹس کہتے ہیں کہ مینیجرز کی اتھارٹی پاور اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں انٹرنل کنسٹرینٹس، دیز کم فرام دی آرگنائزیشنز کلچر، یعنی جو کنسٹرینٹس جو پیدا ہوتی ہیں جو انٹرنل ہیں وہ آرگنائزیشن کے کلچر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اس چیپٹر کے اندر جو ایکسٹرنل کنسٹرینٹس ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ایک ہم یہ اگلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے، جو نیکسٹ ٹاپک ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا۔ تو اس کا مطلب وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انوائرمنٹ کیسی ہے، مینیجرز نے اس کو کیسے کور کرنا ہے۔ پھر ہے جو انٹرنل کنسٹرینٹس ہیں وہ آرگنائزیشن کے کلچر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو لہٰذا مینیجرز کو آرگنائزیشن کے کلچر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اس حساب سے اگلے ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ، کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے جی کہ یہ کنسٹرینٹس پیدا کرتی ہیں مینیجرز کے ڈیسیجنز کے اوپر، کہ مینیجرز اگرچہ طاقت رکھتے ہیں، مینیجرز اگرچہ کمپنی کی قسمت لکھنے جو ہے وہ لکھنا اور اس کے کمپنی کے فیصلے سارے مینیجرز کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، لیکن کسی حد تک وہ حد کس وجہ سے ہے، بے حد کیوں نہیں مینیجرز، ان حد کیوں نہیں ہیں، ان کی حد کون کا تعین جو ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کرتی ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اب کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فیکٹرز اینڈ فورسز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن دیٹ افیکٹ اٹس پرفارمنس، کہ وہ فیکٹرز اور وہ فورسز قوتیں، وہ عوامل اور وہ قوتیں جو کہ آرگنائزیشن کے باہر ہیں لیکن وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، انہیں ہم نام دیتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا۔ اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں جی کہ کمپوننٹس آف ایکسٹرنل انوائرمنٹ، کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے کمپوننٹس کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سی فورسز ہیں، کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر شامل ہیں، یعنی وہ ان فورسز کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی، وہ براڈرلی ہم 6 کیٹیگریز میں ان کو ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے اکنامک، یعنی پہلی اکنامک کمپوننٹ آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ اکنامک یہ ایک بڑی ہی اہم فورس ہے، ایکسٹرنل فورس جو کہ آرگنائزیشن کو متاثر کرتی ہے، مینیجرز کی ڈیسیجن میکنگ کو متاثر کرتی ہے۔ اکنامک فورسز جو ہیں اب اس میں نے یہ مینشن کی ہیں جی انٹرسٹ ریٹس۔ اب انٹرسٹ ریٹس جس ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ وہ مشکل ہو جاتی ہے، کاسٹلی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا آرگنائزیشن کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹس، چینجز ان ڈسپوزیبل انکم ود دا پیپل، اسٹاک مارکیٹ فلکچویشنز، بزنس سائیکل سٹیجز۔ اب مثلا اگر انفلیشن کی ہم بات کریں تو اب انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور متاثر ہوتی ہے، آرگنائزیشن جتنی بھی اچھی پرفارم کر رہی ہو، اگر انفلیشن زیادہ ہے تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہونے کی وجہ سے آرگنائزیشن کی پروفٹیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ پھر ڈسپوزیبل انکم اور یہ اسٹاک مارکیٹ فلکچویشن، یہ میں پوائنٹس لکھے ہیں، یہ سیلف ایکسپلینڈ ہیں، ان کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اصل جو سمجھنے والی بات ہے کہ جو اکنامک انوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی علاقے کی، کسی بھی ریجن کی یا پوری دنیا کی، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آرگنائزیشن کو متاثر کرتی ہے۔ ایک آرگنائزیشن جتنی بھی پوٹینشیل رکھتی ہو، جتنی بھی اچھی قابلیت کے مینیجرز وہاں پہ ہائر ہوں، وہ کام کر رہے ہوں، اگر اکنامک انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ جو ہے آرگنائزیشن وہ ترقی نہیں کر سکتی، ان کی جو گروتھ ہے وہ کنسٹرینڈ ہو جائے گی۔ اس کی جو اگزامپل مثلا آپ دیکھیں، آج کل کے دور میں ہی یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل ریسیشن آیا ہوا ہے، تو اس میں یہ پتہ چل رہا تھا، یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس نے آرگنائزیشن کو کسی بھی آرگنائزیشن کو اس نے متاثر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں جی ڈیموگرافک کمپوننٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے۔
ایج، ریس، جینڈر، ایجوکیشن لیولز، جیوگرافک لوکیشن، انکم اور فیملی کمپوزیشن. یہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی پاپولیشن کی یہ ڈیموگرافک کریکٹرسٹکس ہیں، یہ پاپولیشن کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. کسی ملک میں نوجوانوں کی اگر تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ اس حساب سے آپ کی جو ہے وہ پروڈکٹس آپ بنا سکتے ہیں. اگر بوڑھے لوگ زیادہ ہیں تو اس کے اکارڈنگلی وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹس آپ ڈیولپ کریں گے. پھر اگر مثلا یہ جس طرح کی آپ کی جس ایج کے لوگ ہوں گے اسی حساب سے جس کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جو جاب پرسنز اویلیبل ہوں گے ہائرنگ کے لیے وہ بھی اس حساب سے ہوں گے. اب یہ ساری ایسی پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے جو مینیجرز ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے یہ پولیٹیکل یا لیگل کمپوننٹس. فیڈرل اینڈ پروونشل لاز یعنی جو مرکزی حکومت کے قوانین ہیں، صوبائی حکومت کے قوانین ہیں. گلوبل لاز، گلوبلی پھر جو گلوبل آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، گلوبل ٹریڈ کی روانی کو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جو آرگنائزیشنز ہیں ان قوانین کی وائلیشن نہیں کر سکتی. پھر لاز آف ادر کنٹریز. آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اگر کام کر رہے ہیں ہوم کنٹری میں تو وہاں پہ اس حکومت کے جو بھی قوانین ہوں گے آپ نے ان کو کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. پھر آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کر رہے ہیں تو اس ملک کی حکومت کے اکارڈنگلی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. پھر ہے جی سوشیو کلچرل کمپوننٹس. یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ یعنی اس میں جو وہ کمپوننٹس جو کہ سوسائٹی یا کسی علاقے کے لوگوں کے جو کلچر ہے اس کو جو چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں تو وہ سوشیو کلچرل انوائرمنٹ کے اندر آتی ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے سوشیو کلچرل کمپوننٹس ہیں. اس میں ہے جی ویلیوز. لوگوں کی ویلیوز کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، ٹرینڈز کیا ہیں، ٹریڈیشنز کیا ہیں، لائف سٹائلز کیا ہیں، بلیفز کیا ہیں، ٹیسٹس کیا ہیں یا پیٹرن آف بیہیویئرز کیا ہیں. اب یہ جو سوسائٹل یا کلچرل کمپوننٹس ہیں کسی بھی علاقے کے تو وہ بھی آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشن کو ایکسٹرنلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں آرگنائزیشن کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، مینیجرز کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. مینیجرز نے ان کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. یہ چیلنجز بھی جو ہیں وہ پوز کرتی ہیں آرگنائزیشن کے لیے. پھر یہیں سے اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں یعنی تھریٹس بھی ہوتے ہیں اور اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل کمپوننٹس آف دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. یعنی جو ٹیکنالوجی کو آپ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جتنی تبدیلیاں پیدا کی ہیں یہ تبدیلیاں آج سے پہلے اس دنیا میں کبھی بھی رونما نہیں ہوئی تھیں. ٹیکنالوجی کے اندر پلانٹ اینڈ مشینری یہ اس نے بہت زیادہ میس پروڈکشن اور سٹینڈرڈائز پروڈکشن کو جو ہے وہ ممکن بنایا. پھر جو آپ کی مینز آف ٹرانسپورٹ تھے انہوں نے جو ہے وہ بڑا انقلاب برپا کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے جو ہے وہ بہت بڑا انقلاب اس وقت برپا کر دیا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو جو اس میں جی سائنٹیفک انوویشنز جو ہیں یا انڈسٹریل انوویشنز ہیں یعنی یہ ایسی فورسز ہیں جو کہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی نے بہت ساری نئی آرگنائزیشنز کو ترقیوں کے بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے اور بہت ساری آرگنائزیشنز جو کہ اولڈ میتھڈز آف پروڈکشن یا اولڈ ٹیکنالوجی کے اوپر تھیں وہ ان کے نام و نشان بھی اس دنیا سے مٹ گئے ہیں. چھٹے نمبر پہ جو ہے جی اس میں گلوبل کمپوننٹ. گلوبل کمپوننٹ میں ایشوز ایسوسیٹڈ ود گلوبلائزیشن اینڈ ورلڈ اکانومی. یعنی اس میں جی آپ کی جو گلوبلائزیشن ہے کیونکہ آپ اس وقت ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو آپ کی رسائی ہے وہ بالکل بھی مشکل نہیں رہ گئی. ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزوں کی موومنٹ، پروڈکٹس کی موومنٹ بہت ممکن ہو گئی ہے. تو ایک ملک اگر کسی بھی وجہ سے اگر متاثر ہوتا ہے تو پوری دنیا جو ہے ان اثرات کو محسوس کرتی ہے. تو اس وجہ سے گلوبل فورسز بھی ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کو اور مینیجرز کی ڈیسیجن میکنگ کو کنسٹرینٹ کرتی ہیں، مینیجرز کے ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب جو اصل سمجھنے والی بات یہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے جس انوائرمنٹ میں مینیجرز کام کر رہے ہیں یہ انوائرمنٹ مینیجرز کی پاور کو لمٹ کرتی ہے. مینیجرز کی پاور اور ڈیسیجن میکنگ کو اوپر جو ہے وہ ایک ضرب لگاتی ہے، اس کی حد بندی کرتی ہے
کہ مینیجرز کی جو ہم کہتے ہیں اومنی پوٹنٹ ویو میں ہم نے کہا تھا جی مینیجرز آر آل پاورفل وہ نہیں رہتے. ان چیزوں کی وجہ سے ان کو اپنی بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ بدلنے پڑتے ہیں, یا بہت سارے فیصلے ان کے ایک حد تک کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اچانک کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو وہی فیصلے جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں. یعنی یہ انوائرمنٹ کے اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر اچھی جو مینیجرز ہیں یا اچھی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پھر ان اپنی حالات و واقعات کے مطابق جب اپنے آپ کو بدلتی ہیں تو وہ پھر کامیاب ہوتی ہیں. اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جی جو اہم انوائرمنٹ کی وجہ سے مینیجرز کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کیا کیا ہیں. تو اس میں ہے جی ہاؤ ایکسٹرنل انوائرمنٹ یا ایکسٹرنل فیکٹرز آف دی انوائرمنٹ افیکٹ مینیجرز. کیا وہ مینیجرز کو یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ اثر انداز کیسے ہوتی ہیں. جابز ہیں, امپلائمنٹ پہلے نمبر پہ اس میں ہے. اب ان فیکٹرز کی وجہ سے نمبر آف جابز اویلیبل وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. جیسے اس طریقے سے آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ان امپلائمنٹ ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو جابز کی اویلیبلٹی اس وقت ہے لیکن آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان میں کام نہیں ہو رہا, تو جابز جو ہیں کبھی بڑھ جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے بعض اوقات ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ امپلائیز تھے ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتی جس طرح کی آپ پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں, یا جو آپ کے پروڈکٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پرانے لوگوں کی سکلز وہ موجود نہیں آپ کے پاس ہوتی. تو جو اویلیبل پول آف کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس ان میں وہ سکلز نہیں, تو اس وقت آپ کو پھر لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا, خود ہی ہائر کر کے نئی سکلز ان کو سکھانی پڑتی ہیں. یعنی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جابز اینڈ امپلائمنٹ کے اوپر جو ایکسٹرنل فورسز ہیں. پھر افیکٹ آن ہاؤ جابز آر کریٹڈ اینڈ مینیجڈ. مثلا آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو فری لینسرز کا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ بہت سارا کام جو ہے وہ لوگوں سے کروا رہے ہیں لیکن لوگ آپ کے ڈائریکٹلی امپلائی ہیں ہی نہیں. یعنی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہی آپ کے سارے جو پروجیکٹس ہیں, جو سافٹ ویئرز ہیں, جو اور آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے آن لائن ہی آپ لوگوں سے کہہ کے وہ کام کروا سکتے ہیں. لوگوں کو آپ کو بطور امپلائی نہ تو وہ آپ کے پاس فزیکل آپ کے جو پریمسز ہیں وہاں پہ وہ آتے ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے کام کر دینا ہوتا ہے آپ کو. اس کے بعد جو دوسری جو ہیڈنگ ہے اس میں وہ ہے جی اسیسنگ انوائرمنٹل انسرٹنٹی. کہ مینیجرز نے اپنی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے چونکہ وہ مینیجرز کو افیکٹ کرتی ہے, تو وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے جی کہ مینیجرز نے جو انوائرمنٹ کی انسرٹنٹی ہے اس کو اسیس کرنا ہے, کیونکہ انوائرمنٹ کے اندر انسرٹنٹی کو بہت زیادہ انسرٹنٹی کو جنم دیتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جو فورسز ہیں. تو مینیجرز نے اس کو اسیس کرنا ہے کہ انسرٹنٹی کا لیول کیا ہے. پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں انوائرمنٹل انسرٹنٹی ہے کیا, یعنی انوائرمنٹ کی بیج کی نہیں. دا ڈگری آف چینج اینڈ کمپلیکسٹی ان این آرگنائزیشنز انوائرمنٹ. ڈگری آف چینج کیا ہے, یعنی کتنی تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی زیادہ ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو ڈگری آف چینج ہے آج کے اس دور میں وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یعنی نت نئی ایجادات, نت نئی ٹیکنالوجی ایسی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو بہت تیزی سے اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ بدلنا پڑ رہا ہے. پھر جو کمپلیکسٹی, یہ تو ہوگی ڈگری آف چینج. پھر کمپلیکسٹی, اب کہ انوائرمنٹ کی کمپلیکسٹی یعنی پیچیدگی کتنی ہے, یہ ابھی ہم یہ نیچے اس کی ہیڈنگ بھی دی گئی ہے کہ کمپلیکسٹی کیا ہے. یعنی پہلے انوائرمنٹ انسرٹنٹی, یعنی جتنی زیادہ انوائرمنٹ کے اندر ڈگری آف چینج ہوگا اور جتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہوگی آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر اتنی ہی زیادہ انوائرمنٹل انسرٹنٹی بڑھے گی. اب جتنی زیادہ انسرٹنٹی بڑھے گی اتنی ہی زیادہ مینیجرز جو ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ وہ کنسٹرینڈ ہوگی, کنسٹرینڈ ڈیسیجن میکنگ ہوگی. ڈیسیجن میکنگ ہیمپر ہو سکتی ہے, ڈیسیجن میکنگ میں فلاز آ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے اس میں پہلے تو مینیجرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے جی کہ انسرٹنٹی کتنی ہے. انوائرمنٹل کمپلیکسٹی, دوسری جو بھی ہم نے بات کی کمپلیکسٹی کیا ہے, دا نمبر آف کمپوننٹس ان این آرگنائزیشنز انوائرمنٹ اینڈ دا ایکسٹینٹ آف دی آرگنائزیشنز نالج اباؤٹ دوز کمپوننٹ. یعنی آرگنائزیشن کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں نمبر آف کمپوننٹس کتنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں کوئی ایک کمپوننٹ ہو, جو کہ مثلا انوائرمنٹ کے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں ہم نے بہت سارے کمپوننٹس دیکھے, بہت ساری فورسز دیکھی, ہر فورس کے اندر کئی کمپوننٹس ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی ایک کمپوننٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. مثلا کوئی آرگنائزیشن ہو سکتا ہے اس کو صرف ٹیکنالوجی افیکٹ کر رہی ہو, کوئی آرگنائزیشن ہو سکتا ہے اس کو کسی جس علاقے میں وہ کام کر رہی ہے, جس ملک میں,
اس ملک کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ اس آرگنائزیشن کو چیلنج پوز کر رہی ہے۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ کمپوننٹس ہوں گے اتنی ہی زیادہ آرگنائزیشن کی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ کمپلیکس ہوگی۔ اب جتنی زیادہ کمپلیکس ہوگی اتنی ہی زیادہ مینیجرز کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اینڈ دی ایکسٹینٹ آف آرگنائزیشنز نالج اباؤٹ دی کمپوننٹس، اور یہ کہ آرگنائزیشن کا نالج جو ہے ان کمپوننٹس کے بارے میں کتنا ہے۔ مثلا اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ اتنا نالج رکھتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے تو پھر کمپلیکسٹی کم ہوگی، لیکن اگر آرگنائزیشن ان کی بارے میں علم نہیں رکھتی یا ان کو ڈیل نہیں کرنا جانتی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کی کمپلیکسٹی اور بڑھے گی۔ اب جو مینیجرز کو کیا ہے کہ مینیجرز نے انوائرمنٹ کو اسیس کرنا ہے، انوائرمنٹ کی انسرٹنٹی اور انوائرمنٹ کی کمپلیکسٹی کو اسیس کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تیسری جو اس میں بات ہے وہ ہے جی کہ مینیجنگ سٹیک ہولڈر ریلیشن شپس، کہ جو مینیجرز ہیں انہوں نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مطابق پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جتنی انوائرمنٹ زیادہ انسرٹن ہوگی، کمپلیکس ہوگی، جتنی اس میں ڈگری آف چینج زیادہ ہوگی، اسی حساب سے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے چیلنج پوز کرے گی، تو جو سٹیک ہولڈرز آرگنائزیشنز کے ہیں وہ پھر اس سے متاثر ہوں گے۔ اب آرگنائزیشن نے اپنے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے، ان کے انٹرسٹ کو، ان کے رائٹس کو، ان کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز پہلے ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز کیا ہیں؟ اینی کانسٹیٹوئنسیز ان دی آرگنائزیشنز انوائرمنٹ دیٹ آر افیکٹڈ بائی این آرگنائزیشنز ڈیسیژنز اینڈ ایکشنز، کہ آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے ڈیسیژنز اور ایکشنز کی وجہ سے جو متاثر ہوتی ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے ڈیسیژن سے، آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ سارے لوگ سٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں، یعنی ان کا آرگنائزیشن کے اندر کوئی نہ کوئی سٹیک ہوتا ہے۔ تو وہ سٹیک ہولڈرز کی ذرا لسٹ دیکھیں۔ مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ان سٹیک ہولڈرز کے رائٹس کو کس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے۔ سٹیک ہولڈرز کیا ہیں؟ یہ لسٹ ان کی دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہیں امپلائیز، یہ تو ڈائریکٹلی مینیجرز کے ہر ڈیسیژن سے، آرگنائزیشن کے ہر ڈیسیژن سے انہوں نے متاثر ہونا تھا۔ پھر کسٹمرز، یہ دو بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، امپلائیز اور کسٹمرز۔ اس کے بعد سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکشن گروپس، جو سوشل گروپس ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایکشن گروپس ہوتے ہیں، ان کے سٹیکس ہوتے ہیں۔ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اثر تو ان کا ہوتا ہے۔ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسیشنز، جس طریقے سے مثلا پاکستان میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن، یہ ٹیکسٹائل کی جو ایسوسیشن ہے۔ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی، چونکہ اس نے گورنمنٹ کے آرگنائزیشن کے پروفٹس کے اوپر ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز کو اس نے بعض کا کوئی ریبیٹس دینی ہوتی ہیں، کوئی سبسڈیز دینی ہوتی ہیں، ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں، پالیسیز ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں۔ پھر میڈیا، سپلائرز، کمیونٹیز، شیئر ہولڈرز اور یونینز، یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کے ایکشن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن نے اپنے سارے سٹیک ہولڈرز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ کیوں آرگنائزیشن کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مینیجرز کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ایسی تبدیلیاں، ایسی فورسز موجود ہوتی ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے لیے انسرٹن انوائرمنٹ کریٹ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ہم یہاں تک ہمارا ایک حصہ اس چیپٹر کا کمپلیٹ ہو گیا، جو ہم نے بات کی تھی کہ ایکسٹرنل کنسٹرینٹس جو مینیجرز کو کی ڈیسیجن میکنگ میں کنسٹرینٹس پیدا کرتی ہیں، وہ ہم نے کہا تھا کہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹس کیا ہیں اور وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کس طریقے سے جو ہے وہ آرگنائزیشن مینیجرز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، آرگنائزیشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جی انٹرنل کنسٹرینٹس، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ آرگنائزیشن کے کلچر کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ کلچر کیا ہے؟ آرگنائزیشنل کلچر، یہ یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایز انڈیویجولز ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف پرسنالٹیز، سو ڈو آرگنائزیشنز وچ از کالڈ کلچر۔ یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ انڈیویجولز ہیں، کچھ خوش مزاج ہوتے ہیں، کچھ بد مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ملنسار ہوتے ہیں، کچھ ملنسار نہیں ہوتے۔ یعنی لوگوں کی جو ہیں وہ مختلف پرسنالٹیز ہیں، کچھ جھگڑالو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ موڈی سے لوگ ہوتے ہیں،
کچھ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے. یعنی جس طریقے سے لوگوں کی شخصیات ہیں، اسی طریقے سے ہر آرگنائزیشن کی بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، جو اس پرسنالٹی کو ہم کلچر کا نام دیتے ہیں. اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل کلچر ہے کیا. دا شیئرڈ ویلیوز، پرنسپلز، ٹریڈیشنز اینڈ ویز آف ڈوئنگ تھنگز دیٹ انفلوئنس دا وے organizational members act and that distinguish the organization from other organizations. اب یہ ہے جی کلچر. یعنی اس میں ہم نے بات کی شیئرڈ ویلیوز، اقدار، پرنسپل، اصول، ٹریڈیشنز، روایات جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بن جاتی ہیں کہ ان روایات کے مطابق آرگنائزیشن چلتی ہیں. ایک ہوتے ہیں رولز ریگولیشنز اور ایک ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ رولز کے مطابق کام کرنا، ریگولیشنز کے مطابق کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ روایات جو بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں. اینڈ ویز آف ڈوئنگ تھنگس، اور کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے. دیٹ انفلوئنسز، جو کہ اس اثر انداز ہوتا ہے دا وے آرگنائزیشنل ممبرس ایکٹ. یعنی یہ چیزیں اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے ممبرز جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے اپنا طرز عمل رکھنا ہے. اینڈ دیٹ ڈسٹنگوش، اور یہ چیز جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے، منفرد کرتی ہے ایک آرگنائزیشن کو دوسری آرگنائزیشن میں. یہ ہے کلچر. اب ہم آگے کلچر کے اوپر مزید مختلف پہلوؤں پہ، کلچر کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں. اب جو ہم نے کلچر کی ڈیفینیشن کی ہے، دس ڈیفینیشن آف کلچر امپلائز 3 تھنگس. یعنی 3 چیزیں اس ڈیفینیشن سے ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلے جو بات ہے جی کلچر از اے پرسیپشن. کلچر جو ہے یہ ایک پرسیپشن ہے، یعنی آپ پرسیو جو کر رہے ہیں کسی چیز کو. یعنی کلچر جو ہے ایک ایسی چیز کا نام ہے جو کہ نظر آنے والی نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو پرسیو کرنا ہوتا ہے، محسوس کرتے ہیں آپ. مثلا کوئی آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے ممبرز جو ہیں وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملنسار ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اب ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے امپلائیز جو ہیں بڑے خوش طبیعت کے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی دوستیاں نہیں بنتی. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مادی مفاد یا ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طرح کوئی اور آرگنائزیشن میں ہے. یعنی آرگنائزیشن ایک الگ چیز ہے، لوگ الگ ہیں، سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے کام نہیں کر رہے. اب یہ ایک کلچر ہے. اب یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ جو اس کا کوئی مادی وجود ہو، آپ اس کو چھو سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں. یعنی آپ نے آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو آپ محسوس ضرور کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے جی کلچر از ڈسکرپٹیو. کہ کلچر جو ہے وہ آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اپنے طرز عمل سے، آپ اس کو محسوس کر کے بیان کر سکتے ہیں. چاہے اب یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن آپ کا طرز عمل جو ہے، آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار، وہ اس سے شو ہو رہا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ اٹ ہیز شیئرڈ اسپیکٹ. اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس آرگنائزیشن کا جو بھی کلچر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے ممبرز، امپلائیز جو ہیں اسی طریقے سے سارے آرگنائزیشن کے امپلائیز بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، وہ ان کے ریلیجس بیک گراؤنڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ریشل بیک گراؤنڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جب اس آرگنائزیشن میں آتے ہیں اور کچھ عرصہ کام کرتے ہیں تو اسی آرگنائزیشن کی رسوم و رواج، روایات کے مطابق وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اس چیز کو ہم شیئرڈ ایسپیکٹ کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ ڈائمینشنز آف آرگنائزیشنل کلچر. اب ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، کلچر ایک اتنا بڑا ایسپیکٹ ہے کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کلچر از اسٹرانگر دین دی ریلیجن. یعنی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ مینجمنٹ کے اندر بولی جاتی ہے کہ جو کسی بھی آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے یا کسی بھی معاشرے کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اس کا مطلب کلچر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں. کلچر ڈیولپ کرنا ایک بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. کسی ایگزسٹنگ کلچر کو توڑ کے نیا کلچر بنانا، کلچر کے اندر اچھی چیزیں پیدا کرنا، بری چیزیں ختم کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ہم آتی ہیں اور یہ مینیجرز کی ڈیسیجن میکنگ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مینیجرز کے لیے چیلنج پیدا کرتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا ہے. اب یہاں سے اگلے جو ہے وہ بات کی طرف بڑھتے ہیں، ڈائمینشنز آف آرگنائزیشنل کلچر. کہ آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، یعنی اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں. انوویشن اینڈ رسک ٹیکنگ. یعنی اب یہ 7 پوائنٹس ہیں. ان 7 پوائنٹس کے اندر ہم آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا انوویشن اور رسک ٹیکنگ، کہ اب یہ ایک کلچر کو دوسرے کلچر سے ممتاز کرتی ہے اور ایک کلچر میں
آرگنائزیشن کے کلچر میں ان 7 میں 1 2 4 7 یعنی کوئی نمبر آف ڈائمینشنز جو ہیں کسی آرگنائزیشن کے کلچر میں شامل ہو سکتی ہیں. پہلی جو بات جی انوویشن رسک ٹیکنگ. اب کہ کسی کلچر میں انوویشن اور رسک ٹیکنگ کا جو برداشت کرنے کی آرگنائزیشن کے اندر کلچر کے اندر کتنی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. اب بعض کلچرز جو ہیں آرگنائزیشنل کلچر وہ انوویشن کو فروغ دیتے ہیں, انوویشن کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور انوویشن کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور جو رسک ٹیکنگ ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے. یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایگزسٹنگ جو کلچر ہے اس کے مطابق جو ان کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے آرگنائزیشن کا, اگر اس سے ہٹ کے آپ کو تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اٹینشن ٹو ڈیٹیل, یعنی جو ڈیٹیل ہے کسی بھی چیز کی, آیا وہ صرف مختصر سی بات کی جاتی ہے, مختصر آئیڈیاز دیے جاتے ہیں, مختصر کمیونیکیشن کی جاتی ہے, یا ڈیٹیلڈ باتیں کی جاتی ہیں, ڈیٹیلڈ باتیں سمجھائی جاتی ہیں, آئیڈیاز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ آؤٹ کم اورینٹیشن, کہ بعض کلچرز آؤٹ کم اورینٹیشن ہوتے ہیں, یعنی ان کا ہوتا ہے جی کہ فلاں آؤٹ کم اچیو ہونا چاہیے جیسے بھی ہو. بعض کلچرز ہوتے ہیں وہ آؤٹ کم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, مینز کو اہمیت دیتے ہیں کہ جی ان آؤٹ کمز کے اوپر محنت کتنی کی گئی ہے اس کے اوپر وہ اہمیت دیتے ہیں. پیپل اورینٹیشن, بعض کلچرز میں لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے, بعض میں لوگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. ٹیم اورینٹیشن, بعض کلچرز میں انڈیویجولی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بعض میں گروپس کی صورت میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے, یعنی لوگوں کی آپس میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پھر ہے جی ٹیم اگریسونیس, بعض کلچرز جو ہیں ان میں ایگریسو امپلائیز ہوتے ہیں, دے آر کمپیٹیٹرز, دے بیہیو لائک کمپیٹیٹرز ود ایچ ادرس, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ان کے اندر خواہش ہوتی ہے. بعض لوگوں آرگنائزیشن کے کلچر میں کوآپریشن ہوتا ہے. پھر اسٹیبلٹی کا عنصر, کہ آرگنائزیشن ایک سٹیٹس کو کے طور پہ چل رہی ہے, جو جہاں پہ مثلا آرگنائزیشن جس جگہ پہ ہے آیا وہ اسی طرح سے چلتی جا رہی ہے, یا اس کے اندر کنٹینیوسلی نئی چینجز, نئی جدت کے پہلو جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہم بات کرتے ہیں اسٹرانگ کلچر کی. اسٹرانگ کلچر آرگنائزیشنل کلچرز ان وچ دا کی ویلیوز آر انٹینسلی ہیلڈ اینڈ وائڈلی شیئرڈ, یعنی کچھ آرگنائزیشن کے کلچر اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ کے ویک ہوتے ہیں. اسٹرانگ کلچر ہم کس کو بولتے ہیں جی, کہ ایسے آرگنائزیشنل کلچرز جن میں کی ویلیوز جو ہیں وہ انٹینسلی ہیلڈ, جو بھی ان کی آرگنائزیشنز کی اقدار ہوتی ہیں ان کے اوپر سختی سے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں, اینڈ وائڈلی شیئرڈ, اور لوگوں کے درمیان وہ شیئر کی جاتی ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی اسٹرانگ ورسز ویک کلچرز. جو ویک کلچرز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور اسٹرانگ کلچرز وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ اسٹرانگ کلچرز کی کریکٹرسٹکس لکھی ہوئی ہیں اور ویک کلچرز کی لکھی ہوئی ہیں. مثلا اسٹرانگ کلچر ہیں جی ویلیوز وائڈلی شیئرڈ, جو ویلیوز ہیں جو ان کے اقدار ہوتی ہیں وائڈلی شیئرڈ ہوتی ہیں, اور سارے لوگوں کے درمیان وہ ایکولی شیئر ہوتی ہیں, سارے لوگ اسی طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. ویک کلچرز کے اندر ویلیوز لمیٹڈ ٹو اے فیو پیپل, یوزلی ٹاپ مینجمنٹ. جو ویلیوز ہیں وہ صرف ٹاپ مینجمنٹ جو ہے ان تک ہی وہ محدود ہوتی ہیں, باٹم میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان ویلیوز کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہوتے, یعنی کلچر وائڈلی شیئرڈ نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ کلچر کنویز کنسسٹنٹ میسیجز اباؤٹ واٹ از امپورٹنٹ, یعنی کلچر جو ہے وہ خود ہی یہ چیز میسیج کنوے کرتا ہے کہ اہم کیا ہے. جو ویک کلچرز ہیں کلچر سینڈز کانٹراڈکٹری میسیجز اباؤٹ واٹ از امپورٹنٹ, یعنی وہ ایک میسیج نہیں شیئر کر رہے ہوتے بلکہ کانٹراڈکٹری میسیجز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. امپلائیز کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے. موسٹ امپلائیز کین ٹیل اسٹوریز اباؤٹ کمپنی ہسٹری اور ہیروز. اب اسٹرانگ کلچرز کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ اپنی کمپنی کی ہسٹری اور ہیروز کے متعلق بہت ساری اسٹوریز ان کو پتہ ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو اسٹرانگ کلچر والی آرگنائزیشن ہیں ان کے امپلائیز دیر تک ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, دیر تک ان کے ساتھ رہتے ہیں, اس لیے وہ اپنے ہیروز کی اسٹوریز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو. اب جو ویک کلچرز والی آرگنائزیشن ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہوگی. کیوں؟ لوگ ان کے پاس ٹھہرتے نہیں, آج آ رہے ہیں, بدل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. امپلائیز ہیو لٹل نالج آف کمپنی ہسٹری اور ہیروز. اس کی وجہ چاہے پرانے امپلائیز ہیں بھی, وہ چونکہ کلچر لوگوں تک کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ ہے جی امپلائیز اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائی ود دی کلچر. وہ کلچر جو ہے امپلائیز اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں, کلچر کو اپناتے ہیں. سو وی کال اٹ دیٹ امپلائیز اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائی ود دی کلچر. جو ویک کلچرز ہیں امپلائیز ہیو لٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود دی کلچر, یعنی کلچر اور آرگنائزیشن کے امپلائیز کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہوتا. پانچویں نمبر پہ جی اسٹرانگ کنیکشن بٹوین شیئرڈ ویلیوز اینڈ بیہیویئرس. اب جو شیئرڈ ویلیوز ہیں وہ بیہیویئر سے شو بھی ہوتی ہیں,
یعنی لوگوں کے طرز عمل سے وہ چیزیں ظاہر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ جو ویک کلچرز ہیں، لٹل کنیکشن بٹوین شیئرڈ ویلیوز اینڈ بیہیویئرز، یعنی شیئرڈ ویلیوز اور بیہیویئرز میں بہت معمولی سا کنیکشن ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی ہاؤ امپلائیز لرن کلچر۔ اسی کے اندر جو ہم پچھلا ٹاپک تھے، تیسرے ٹاپک کے ہی اندر ایک بات ہے کہ ہاؤ امپلائیز لرن کلچر، کے امپلائیز کلچر کو سیکھتے کیسے ہیں۔ 4 طرح کی جی ہیں جس میں باتیں، سٹوریز، ریچولز، میٹیریل آرٹیفیکٹس، سمبلز اور لینگویج، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جس کی مدد سے وہ اس کلچر کو، امپلائیز جو ہیں ایک کلچر کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپناتے ہیں۔ سٹوریز، آرگنائزیشن کے اندر مختلف سٹوریز ہوتی ہیں، آرگنائزیشن کے پاسٹ کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلتی ہیں کس طریقے سے آرگنائزیشن شروع ہوئی، کہاں سے چلی، کیسے بڑھی، کیسے ترقی کی، کیسے مسائل آئے، کیسے جو ہے وہ مشکلات سے کمپنی نکلی، تو ایک سٹوریز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ وہ سٹوریز جو ہیں آنے والے لوگوں تک وہ کمیونیکیٹ ہوتی ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہ جو کلچر ہے وہ بھی ماضی سے حال کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور حال سے اس نے پھر مستقبل کی طرف جانا ہوتا ہے۔ پھر ہیں جی ریچولز، یعنی رسومات۔ ریچولز کے اندر کچھ آرگنائزیشنز ہیں مثلاً وہ اپنے امپلائیز کو بڑی امپورٹنس دیتی ہیں، امپلائیز کی جناب برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، کسی امپلائی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ مالی یا کوئی دوسری سپورٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب یہ ایک ریچول ہے، یہ ریچول جو ہے اوور دی ایئرز آرگنائزیشن کے اندر ایسے ہی سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اب یہ ایک رسم بن جاتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ ماضی میں ہوتی رہی، آنے والے وقت میں بھی یہ ایسے ہی ہوتی جا رہی ہے، اسی ریچول کو پھر لوگوں نے ساتھ اپنے اڈاپٹ کر لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مٹیریل آرٹیفیکٹس اینڈ سمبلز۔ اب جب آپ کسی آرگنائزیشن میں یا مختلف جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں، کاروبار ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک محسوس چیز ہوتی ہوگی کہ ان کی جو انوائرمنٹ ہے، کسی کی فارمل ہوگی، کسی کی کیجول ہوگی، کہیں جگہ پہ سنجیدہ کام ہوتا ہے، کہیں جگہ پہ طنز و مزاح سے بھرپور کلچر ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ریئیکشنز ہیں، یہ آپ کے مٹیریل سمبلز یا آرٹیفیکٹس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ چیزیں آرگنائزیشن کی پرسنالٹی کو اس کے مطابق ڈٹرمن کرتی ہیں۔ اب اس آرگنائزیشن کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، آفسز ہیں، ایکوپمنٹ ہے، فرنیچر کس طرح کا ہے، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آرگنائزیشن کے کلچر کی عکاسی کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد آگے جی لینگویج۔ لینگویج کے اندر مختلف آرگنائزیشن کی مختلف لینگویجز بعض کا استعمال ہوتی ہیں، مثلاً بعض جو آرگنائزیشن ہیں ان کے پروڈکشن پروسیسز کے اندر مختلف کوڈز استعمال ہوتے ہیں، نئے امپلائیز جب آتے ہیں ان کو ان کوڈز کا علم نہیں ہوتا۔ پھر جو اور آرگنائزیشنز ہیں، مثلاً کوئی مارکیٹنگ کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ایک اپنی مثلاً وہاں پہ کسٹمر فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کسٹمر کی امپورٹنس ان کی لینگویج کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اب جو نئے امپلائیز ہیں، کبھی ان کو یہ چیزیں بڑی آڈ لگ رہی ہوتی ہیں، وہی امپلائیز جو ہیں جو لینگویج اس آرگنائزیشن کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہی لینگویج پھر وہ خود بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا اور آخری ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، وہ ہے جی کرنٹ ایشوز ان آرگنائزیشنل کلچر۔ آرگنائزیشن کے کلچر کے اندر جو ہیں وہ اب کون سے ان آج کل کے وقت میں آرگنائزیشن کے کلچرل کے کیا ایشوز ہیں، تو یہ 3 ایشوز اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جو پہلا ایشو ہے جی وہ کریٹنگ این انوویٹو کلچر، کہ ایک انوویٹو کلچر جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنا ہے، یہ ایک بڑا اہم چیلنج ہے آرگنائزیشن کے مینیجرز کے لیے۔ اٹ ہیز فالوئنگ کریکٹرسٹکس، جو ایک انوویٹو کلچر ہے، یعنی مینیجرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک انوویٹو کلچر جو ہے اس کو کریٹ کرنا ہے۔ انوویٹو کلچر کو کریٹ، یعنی جو انوویٹو کلچر ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، 8 چیزیں اس میں ہیں۔ چیلنج اینڈ انوالومنٹ، ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ، چیلنج جو ہے وہ پیدا کرنا اور ان لوگوں کو انوویشن کی طرف لے کے جانا، امپلائیز کو، اور ان کو انوالو کرنا۔ پھر فریڈم، کہ وہ جو آئیڈیاز ہیں ان کے یا جو بھی ایکٹ وہ کر رہے ہیں وہ فریڈم کے ساتھ اپنے اس کام کو سر انجام دے سکیں۔ ٹرسٹ اینڈ اوپننیس، آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ان کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کرتی ہے۔ دے آر اوپن ٹو شیئر دیئر آئیڈیاز، دے آر اوپن ٹو شیئر دیئر پرابلمس۔ آئیڈیا ٹائم، کہ آئیڈیا جو ہے اس کو سننے کے لیے کیا امپلائیز کو کوئی ٹائم دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ پلے فلنس، ہیومر، آرگنائزیشن ایک سنجیدہ طبیعت کی آرگنائزیشن ہے، یہ وہاں پہ فن اور ہیومر کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ پھر کانفلکٹ ریزولوشن، کہ کانفلکٹس جو ہیں ان کو صرف اوائڈ کیا جاتا ہے یا کانفلکٹس کو ٹالریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ کانفلکٹس اگر ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ریزالو کیا جاتا ہے، یا کیا وہ پرسنل کانفلکٹس جو ہیں ان کو پرسنل پریفرنسز کو ہی اہمیت دی جاتی ہے، یا
پرسنل کانفلکٹس جو ہیں وہ آرگنائزیشن کی بہتری کی خاطر ان کے اوپر لوگ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. ڈیبیٹس، مختلف کمپنی کے جو ہیں وہ پہلو، ان کے اوپر بحث، اس کو برداشت کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے یا ڈسکریج کیا جاتا ہے. رسک ٹیکنگ کہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے، امپلائیز مینیجرز کو رسک لینے کی آزادی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا چیلنج ہے جی، دیٹ از کریٹنگ اے کسٹمر رسپانسو کلچر، کہ ایک ایسا کلچر کریٹ کرنا جو کہ کسٹمر رسپانسو ہو. یعنی کسٹمر کے حوالے سے جو کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے والا، کسٹمرز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسٹمرز کو فوکس کرنے والا کلچر، اسے ہم کہیں گے کسٹمر رسپانسو کلچر. تو اس کے اندر ہے جی سلیکشن آف امپلائی. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کی سلیکشن کے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کیا جو امپلائی ہم سلیکٹ کر رہے ہیں آیا وہ کسٹمرز کی اہمیت کو سمجھنے والا ہے، یا اس کو جو آپ جاب اس کو دے رہے ہیں آیا وہ اس جاب کے اوپر پورا اترنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. پھر ہے جی جاب انوائرمنٹ. جاب کی انوائرمنٹ ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا انوائرمنٹ کے اندر ایسے آپ کے جو سسٹمز، ایسا سٹرکچر، ایسا نالج، ایسی انفارمیشن وہ آیا امپلائیز کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی جو کہ کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے قابل ہو. امپاورمنٹ، ایسی کیا امپلائیز کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت موجود ہے جو آن دی اسپاٹ بعض کا کسٹمرز کی جو ہے وہ نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے کافی ہو. رول کلیئرٹی، کہ امپلائیز کو رول جو ہے وہ کلیئر کٹ ان کے سامنے ہو، ان کو اپنے رولز کا پتہ ہو. یہ اہم اس میں چیز ہے. کنسسٹنٹ ڈیزائر ٹو سیٹسفائی اینڈ ڈیلائٹ کسٹمرز. اور سب سے اہم جو چیز کہ کسٹمرز کے اندر، امپلائیز کے اندر یہ اس چیز کی خواہش اور کوشش اور شوق کہ وہ کسٹمرز کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے اور کسٹمرز کو ڈیلائٹ کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ جو اس میں چیز ہے کریٹنگ اے سسٹینیبلٹی کلچر، کہ ایک ایسا آرگنائزیشن کا کلچر ڈیولپ کرنا جو کہ سسٹینیبل ہو. یعنی آرگنائزیشن کے کلچر کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرنا، مثلا جو ایتھکس ہیں، ایتھکس کے اوپر توجہ، ایتھکس کے اوپر زور، کہ امپلائیز کے اندر یہ سوچ میں، ان کے خیالات میں اس چیز کو ڈالنا کہ ایتھکس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آرگنائزیشن نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ آرگنائزیشن کے لیے، اسٹیک ہولڈرز کے لیے، جنرل پبلک کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنتا ہو. اسی حوالے سے ہم نے یہ پیچھے گرین مینجمنٹ کا بھی ایک چیپٹر پڑھا تھا، وہ یہی ہے کہ آرگنائزیشن اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھے، اس طرح کا کلچر کریٹ کرے جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. تو یہ ہے جی آج کا ہمارا لیکچر، جس میں یہ بڑا تفصیلی لیکچر ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. 4 ٹاپکس ہم نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. امید ہے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.